الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر سما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور آقائے دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا عظمتوں والا دن نصیب ہوا. الحمدللہ، آج جمعۃ المبارک کا یقیناً برکتوں والا دن ہے، اور پچھلے کچھ جمعوں سے ہمارا جو گفتگو ہے، ہماری اس کا جو عنوان ہے وہ یقیناً تربیت کی طرف ہے. تو اسی ضمن میں آج بھی الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تربیت کے اعتبار سے کسی نہ کسی پہلو پر گفتگو کریں. تو آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے معاشرے سے جو رحمتیں اٹھا دی گئی ہیں، جو بے برکتیاں ہیں،
جو محرومیاں ہیں ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو محرومیاں جو ہیں ان کا، بے برکتیاں جو ہیں ان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے، سب سے بڑا سبب جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ اہل محلہ کا دیر سے مسجد آنا۔ اب مسجد میں خطیب صاحب آ کر تقریر کرتے ہیں اور کافی دیر تک دیواروں کو اپنی تقریر سناتے ہیں، اور محلے کے لوگ اللہ کی پناہ ایسے ہی قبلہ، جب دیواریں پوری تقریر سن لیتی ہیں، جب مسجد کی کھڑکی دروازے پوری تقریر سن لیتے ہیں، جب وضو خانے کے نلکے پوری تقریر سن لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اہل محلہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو جلدی چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو بزرگ ہمارے یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جمعہ کے بیان سے پہلے اللہ رب العزت ان کو اس عمل کی خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ اور یہ دو ہی لوگ ہیں، ایک بزرگ اور ایک بچے، جو وقت سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں۔ باقی نوجوانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ نوجوانوں نے، بس آج ہماری یہی گفتگو ہے کہ نوجوانوں نے کرنا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال آج کے جمعے کا موضوع بے برکتیاں، محرومیاں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے بے شمار اسباب ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے پہلا سبب تو بتا دیا کہ مسجد سے دوری، اللہ کے گھر سے دوری، عبادت سے دوری، ذکر اللہ سے دوری، یہ پہلا سبب ہے۔ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اور کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہو اور دوسری جانب وہ بے جا کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو کتنا عجیب آج کے دور کا مسلمان ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر غیر ضروری کاموں میں جانا پسند کرتا ہے، غیر ضروری کاموں کو کرنا پسند کرتا ہے، غیر ضروری افعال کی طرف راغب ہو جانا پسند کرتا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہو تو مسلمان بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے اور مسجد میں چلا آئے، آج کا نوجوان وہ ادھر ادھر گھومنا پسند کرتا ہے، غیر ضروری افعال۔ اب ان غیر ضروری افعال میں کیا کیا شامل ہیں ہم کھل کر تو ہم نہیں بتا سکتے، مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھیں گے، لیکن آج کا مسلمان حقیقت یہی ہے کہ غیر ضروری افعال کو بے پناہ پسند کرتا ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح آج کے مسلمان کو غیر ضروری اور غیر شرعی کاموں سے پیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور اپنی زندگی میں ان غیر ضروری کاموں کو اتنا داخل کر دیا، آج کے مسلمان کو غیر شرعی کاموں کے کیے بغیر زندگی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جب تک وہ گانا سنے نہیں، گانا گائے نہیں، جب تک شادی بیاہ میں ناچے نہ، جب تک زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم جنگل کے کسی کونے میں آ گئے ہیں۔ بھئی ناچ گانا تو ضروری ہو گیا ہے زندگی میں، اور یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے کے رویوں، اللہ کی پناہ۔ اور جب اتنے اعمال خراب ہو جاتے ہیں کہ انسان عبادتوں میں بھی غیر شرعی رسومات کو داخل کر دیتا ہے، تو پھر دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر مسجد میں آنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ مجبوری ہے، کیا کریں، جمعہ تو پڑھنا ہے، چلو جماعت کا ٹائم ہو گیا، جلدی مسجد چلے جاؤ، بس اتنا دل کرتا ہے۔ اس سے زیادہ آج کے مسلمان کا دل نہیں کرتا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، بس ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو ہماری اس مسجد کا ہی نہیں بلکہ ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ یقیناً علماء وہ اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے مسجد میں نہیں بیٹھتے، دروازہ تو کھول۔ علماء اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے تو مسجد میں نہیں آتے، یا خطبہ منبر پر جلوہ فرما اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اس ذمہ داری کے ساتھ ہم منبر پر جلوہ فرما ہوتے۔ اگر اللہ نے ذمہ داری نہ لگائی ہوتی بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت کہ پہنچا دو، چاہے تم تک ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچی ہو، پہنچا دو، تو آپ یقین جانیے کہ ہم اس انداز میں اور اتنی فکر کے ساتھ مسجد کے منبر پر کبھی بھی نہیں آتے۔ ہم بھی روایتی باتیں کرتے، بس جو رسمی گفتگو ہوتی ہے، رسمی گفتگو، یہاں سے ایک واقعہ پکڑا، یہاں سے ایک واقعہ پکڑا، یہاں سے ایک فضیلت پکڑی، یہاں سے ایک فضیلت پکڑی، اور دے مار 4:30 مسجد کے منبر پہ 4 ہاتھ مارے اور 2-4 طرزیں لگائیں، کیا ہو گیا جناب، وقت پورا ہو گیا، چلے جی سنت ادا فرما لیں اور نماز جمعہ۔ تو رسمی معاملات طے کرنے کے لیے ہم مسجد میں نہیں آتے، ہم آتے ہیں مسجد کے منبر پر تو ایک فکر کے ساتھ، اور وہ فکر یہی ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی طرح معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو، معاشرے کے لوگ کسی طریقے سے سدھرنے کی کوشش کریں، کبھی اللہ کے احکامات کو سن کر دل میں ڈر پیدا ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر دل میں خوف خدا پیدا ہو، کبھی کسی وعید کو سن کر دل میں خوف خدا پیدا ہو، احساس ہو مسلمانوں کو کہ ہم کس طرف جانا ہمیں چاہیے تھا اور ہم کس طرف چل پڑے۔ جمعہ کے دن کے آنے کا اور ہماری مسجد میں خطاب کرنے کا بس یہی مقصد ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ آج کے جمعے کا مضمون ہے کہ ہم محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے، بے برکتیاں ہمارے گھر میں اس طرح جیسے پہاڑ سے کوئی چھوٹے پتھرات گر رہے ہوں، اس طرح بے برکتیاں ہمارے گھروں میں گر رہی ہیں۔ رحمتیں، وسعتیں کس چیز کا نام ہے ہمیں معلوم تک نہیں ہے، تو اس کا سبب یہی تو ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اور اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ علماء ہیں، وہ مسجدیں ہیں، وہ محراب و منبر ہے، وہ نمازیں ہیں، وہ ذکر اللہ ہے۔ ایسی عجیب و غریب بات ہے
ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمارے گھر میں لوگ اس کو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے میرے ان جملوں کو، جو مفتی اکمل صاحب کے جملے ہیں، کہ ہمارے گھر میں 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں ہو رہی ہے، محرم کی نیاز ہو رہی ہے، کنڈے کی فاتحہ ہو رہی ہے، ماہانہ ختم قادریہ ہو رہا، ہر ایک چیز ہو رہی ہے، بچوں کو نعت خواں بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ چیز جس کی ترغیب اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے وہ نہیں ہو رہا، جس کام کی ترغیب اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہ نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے وہ نہیں کریں گے، تو پھر بے برکتیاں تو ہمارے گھر میں آنی ہے نا۔ رحمتوں سے دوری، وسعتوں سے دوری کیوں نہ ہو، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا ہر کام وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں میں ایک شادی پر بات کرتا ہوں، کیونکہ سیزن بھی چل رہا ہے نا شادیوں کا، یہ نومبر دسمبر جنوری یہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ اب ہمارے اس دور میں کتنی عجیب بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو اپنی ہی مثال دے کر سمجھا دوں گا کہ ہمارے یہاں نا شادی کی رسومات کا آغاز ہو، اور شادی کی رسومات کا آغاز ہونے کے بعد جب تک شادی بیاہ میں گانے نہ بجیں، جب تک شادی مکمل ہی محسوس نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کچھ تو مس ہو گیا ہے، کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے رہ گیا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ شاید کچھ مس ہو گیا۔ ہماری شادی میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو محسوس نہیں ہوگا کہ کچھ رہ گیا ہے، لیکن اگر گانے نہ بجے تو محسوس ہوتا ہے کچھ تو ہے ایسا جو رہ گیا، اور پھر اچانک کسی طرف سے گانوں کی آواز آ جائے تو ہمارے نوجوان اور ہماری عورتیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا ہو، اور پانی میں جانے کے بعد مچھلی خوشی کے ساتھ جھوم رہی ہو، ناچ رہی ہو، یوں محسوس ہوتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر تو تف ہے، تف ایسے مسلمان پر کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی یاد نہیں آتی بلکہ گانوں کی یاد آتی ہے۔ یہی تو سبب ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ ہماری یہاں شادی بیاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث مبارکہ سن کر نا آپ ایسے ہوا میں نہیں اڑائیے گا، میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، اور یہ بات میری نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہے۔ جو ہمارے یہاں شادیوں میں ہو رہا ہے، اس چیز کو میرے آقا نے کیا کہا ہے سنیے گا۔ جو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو میک اپ کرا کر، خوشبوئیں لگا کر مخلوط اجتماع میں چھوڑ دیتے ہیں نا، یعنی مرد و زن کا اخلاط، ملاپ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہنس کھیل کر باتیں کرنا، پیارے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا، اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے، خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں،
تاکہ جو مرد ہیں وہ اس کی خوشبو محسوس کریں، تو وہ عورت بدکار یعنی زانیہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنی بہنوں کو، بچیوں کو روکا ہے اس فعل سے کہ بیٹا اتنی بھر بھر کر خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ اور آج کل تو میک اپ بھی اس طرح کا آ رہا ہے کہ اس میں بھرپور خوشبو ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں کی شادیاں، اللہ، سیپریٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا سسٹم، سارا سسٹم مخلوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا سسٹم ہے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ سارا خاندان ہی تو ہے، ساری فیملی تو ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، اور یہ اس عورت پر الزام نہیں ہے، یہ الزام تو مجھ پر اور مجھ جیسے ان سارے بھائیوں پر ہے کہ جو اپنی بہنوں کو اس طرح کے افعال کرنے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا جاؤ، خوشبو لگائیے لگاؤ، میک اپ کیا ہے کرو، کہاں جا رہی ہیں؟ شادی میں جا رہی ہیں۔ اور اس دور میں شاید ہی کوئی شادی ایسی ہوتی ہو کہ جہاں مرد و زن کا اخلاط نہ ہوتا ہو، جہاں مخلوط اجتماع نہ ہوتا ہو، جہاں خواتین اور مرد ایک ساتھ مل کر نہ بیٹھتے ہوں، اور کہیں اگر سپریشن ہوتی بھی ہے تو اتنی پیاری سپریشن ہوتی ہے کہ بیچ میں کنات ضرور ہے، بیچ میں دیوار ضرور ہے، لیکن سارے مرد گھس کر ادھر بیٹھے، کوئی کسی بہانے سے کوئی کسی بہانے سے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ میں اپنی فیملی سے ملنے آیا ہوں۔ تو اپنی فیملی سے ملنے آتے ہیں اور ان کو دیکھنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ وہ خواتین کی لگائی ہوئی خوشبوئیں۔ اب بے برکتی نہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے وہ عورت زانیہ ہے، اور یہ فرمان حدیث کی 2 کتابوں میں موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ جو عورت خوشبو لگا کر مرد کے پاس سے گزرے وہ عورت زانیہ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر یہ حدیث مبارکہ ہم تک نہیں پہنچی تھی اب تک، تو اب پہنچ چکی ہے، اور اب اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ شاید ہی ہمارا کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں زانیہ نہ پائی جاتی ہوں۔ اور زانیہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یہ گالی ہے، گالی آج کے دور میں گالی ہے، لیکن ہمیں احساس تب ہوگا نا جب ہم کسی چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ احساس ہوتا نہیں کیونکہ دل سیاہ ہو گئے، اور دل کی سیاہی چھڑانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، عبادت الہی۔ دل کی سیاہی چھڑانے کا بس یہی ایک ذریعہ ہے، مسجدوں سے محبت۔ لیکن ہم یہ سارے گناہ کرنے کے بعد پھر جو کام، جو فعل ہمیں ان گناہوں سے دور کرنے والا ہے، یعنی مسجد سے محبت، ہم مسجد میں بھی اس طرح آتے ہیں جیسے پرندہ پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے کہ ٹائم بار بار، یار ٹائم نہیں ہو رہا، جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، اور ادھر جمعے کا سلام پھرا اور مسجد سے ایسی دوڑ لگاتے ہیں کہ شاید ابھی امام صاحب مسجد میں پکڑ کر سب کو ایک چھتر لگائیں گے، جلدی بھاگو، امام صاحب پکڑ کر مارنا نہ شروع کر دیں، جلدی دوڑو ابھی مؤذن صاحب پکڑ کر الٹا نہ کر دیں۔ بھائی یہ کام تو وہ کرتا ہے جسے نفرت ہوتی ہے، تو کیا آج کے مسلمانوں کو مسجد سے نفرت ہے؟ ہاں،
اگر کوئی اتنا ضروری کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ ابھی لنچ ٹائم تھا، نوکری پر تھے، تو ٹھیک ہے جائیے، لیکن ادھر جمعہ کا سلام ہوا اور مسجد ایسی خالی ہو جاتی ہے، ایسی دوڑیں لگتی ہیں، ایسی دوڑیں لگتی ہیں کہ اوف اللہ اکبر. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا. اور پھر ہم کہتے ہیں امام صاحب دعا کریں، مجھے کوئی تعویذ دے دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق میں بڑی تنگی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا کاروبار تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. تباہ و برباد تو ہوگا جب اللہ نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جب تمہیں ندا دی جائے، اعلان کیا جائے، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑ لگا دو. دوڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو ترک کر دو، ختم کر دو یہ سارا سسٹم. لیکن ہمارے یہاں کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی آرام سے چلے جائیں گے مسجد، ابھی تو مسجد یار ابھی تو امام صاحب جو ہے نا جمعہ 2:15 بجے پڑھائیں گے، آرام سے چلے جائیں گے، 2:05 پر مسجد پہنچیں گے، 2:10 پر مسجد پہنچیں گے، جماعت تو مل جائے گی، پہلی رکعت تو ملی جائے گی، نہیں ملی تو دوسری تو ملی جائے گی. اور جب اتنا کچھ کر لیتے ہیں، اتنا بگاڑ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ اتنا بگاڑ کرنے کے بعد پھر کچھ دن گزارنے کے بعد کہتے ہیں امام صاحب میں اچھی بھلی نوکری کرتا تھا، بڑا ہی پیارا سیٹ اپ چل رہا تھا، لیکن نا میرے خاندان میں سے کسی نے نا مجھ پہ جادو ٹونا کرا دیا، سفلی کرا دیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری نوکری چھوٹ گئی، تنخواہ میں ہر سال انکریمنٹ ہوتا تھا، انکریمنٹ رک گیا. امام صاحب کسی عامل کا پتہ دیں، کسی عامل کا پتہ دیں، میں علاج کرواؤں گا. اللہ کا ذکر ہم نے چھوڑا، سنت رسول کو ترک ہم نے کیا، ساری کی ساری غیر شرعی رسومات کا ارتکاب ہم نے کیا، اور اس سب کاموں کو کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں امام صاحب رحمتیں اٹھ نہیں گئیں، رحمتیں اس دور سے ختم نہیں ہو گئیں، برکتیں اس دور سے ختم نہیں ہو گئیں. ان کاموں کے کرنے کے بعد برکتیں نہ اٹھیں تو پھر کیا ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر سب سے بڑا ہمارا ایک کام، عجیب و غریب کام، لڑائی جھگڑا، اس سے لڑنا، اس سے لڑنا، بھائیوں سے لڑنا، بہنوں سے لڑنا، رحمتیں خاک ہوں گی. پیارے آقا کا فرمان سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا لا نحل لرجل امسا قاطع رحم الا قام عنا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کوئی قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ روٹھ جانے والا موجود ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. صحابہ کے درمیان میرے آقا تشریف فرما ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہاں اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اگر کوئی یہاں موجود ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان اس مجلس میں پیچھے کی طرف بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر اپنی خالہ کے پاس گیا اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، اور پھر ان سے معذرت کر کے قطع تعلق ختم کیا، پھر واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے اٹھ کر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ سارا معاملہ عرض کر دیا
کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا اٹھ کر چلا جائے. میں اٹھ کر چلا گیا اور اپنی خالہ سے معاذرت کی اور قطع تعلق کو ختم کیا, صلہ رحمی کی, اور پھر واپس آ کر کے بیٹھ گیا. اب سنیے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. فرمایا اجلس فقد احسنت الا انها لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہم قاطع رحم, کہ ہماری اس معاشرے سے جو رحمتیں اٹھ گئی ہیں نا, سنیے میرے آقا کا فرمان, فرماتے ہیں یقیناً تم نے اچھا کیا, بیٹھ جاؤ. اجلس فقد احسنت, یقیناً تم نے بہت ہی حسین کام کیا ہے. بے شک اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی, لا تنزل الرحمہ, اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے. اللہ. اب آ کر امام صاحب سے سوال کرنا کہ امام صاحب معاشرے سے رحمتیں اور برکتیں اٹھ نہیں گئی ہیں؟ امام صاحب معاشرے سے رحمتیں ختم نہیں ہو گئی؟ اللہ اپنی رحمتیں نہیں برسا رہا؟ امام صاحب اللہ اپنی رحمت نازل نہیں کر رہا؟ یہاں ہر بندہ تو خاندان میں لڑائیاں کر کے بیٹھا ہے, تو اللہ رحمت کیوں نازل فرمائے گا جبکہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ رحمت نازل نہیں ہوتی جناب جب تک آپ اپنے خاندان والوں سے رشتہ توڑ کر کے بیٹھے. اور رشتہ ٹوٹتا کن باتوں پر ہے, اس پر بھی سر پیٹیں یا ہنسیں, کیا کریں؟ اتنی پیاری پیاری باتوں پر رشتے ٹوٹتے ہیں, اتنی اچھی اچھی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. وہ میرے یہاں شادی میں نہیں آیا. اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے پیارے آقا نے منع فرمایا بدگمانی کرنے سے. بدگمانی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, لیکن ہمارے یہاں بدگمانی دیکھیں, وہ میرے یہاں شادی میں نہیں آیا, یقیناً اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے. کیا پتہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ وہ واقعی نہ آ سکا ہو. نہیں 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 نہیں, وہ میرے یہاں شادی میں نہیں آیا, لہذا میرا اس سے اب کوئی تعلق. بس میں آخری بات کر رہا ہوں, یہ شادی میں نہیں آیا, اس بات پر میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, فقہی مسئلہ. ہمارے یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں, ان شادیوں میں یقینی طور پر کسی عالم دین کی شادی ہے, امام صاحب کی ہے, یا مفتی صاحب کی ہے, یا قاری صاحب کی ہے, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس شادی میں گانے نہیں ہوں گے, اس شادی میں ناچنا گانا نہیں ہوگا, اس شادی میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع, مخلوط اجتماع جس میں عورتیں اور مرد مل کر بیٹھتے ہیں, وہ سسٹم نہیں ہوگا. تو پھر تو انسان کو چاہیے کہ وہ جائے, لازمی جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں, 100 شادیاں اگر ہوتی ہیں تو ان 100 شادیوں میں سے شاید ایک شادی ایسی ہو جس میں گانے نہ بجیں. تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں گانے بجتے ہیں. اب ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہماری شادی میں گانے بجیں گے, اگر کسی کے علم میں ہو کہ ہمارے خاندان کے یا دوست کی فلاں کی شادی ہے اور اس میں گانے بجیں گے, اس میں ان کے خاندان کی عورتیں ناچیں گی, یقینی طور پہ شک نہیں, شک وہ بھی نہیں تھی, ہماری خالائیں ناچتی ہیں, ہماری بہنیں ناچتی ہیں, ہماری پھپھیاں ناچتی ہیں, ہماری خالہ زاد بہنیں, پھپھی زاد بہنیں, سب ناچتے ہیں. اور لڑکوں کی تو بات ہی نہیں کریں, جب لڑکے ناچنے پہ آتے ہیں تو اتنے سارے عبداللہ نظر آتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی. جو بھائی ناچ رہے ہیں, ناچنا نہیں چاہیے لیکن چلے بھائی ان کے بھائی کی شادی ہے. دوست ناچ رہے ہیں, نہیں ناچنا چاہیے, چلے میں ان کے دوست کی شادی ہے. اے بھائی کہیں سے اٹھ کر آیا ہے, دعوت دی ہے نہیں دی, اگر دی بھی ہے تو کس نے کہا تجھے آ کر کے ناچ. مردوں میں تو پھر عبداللہ بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں نا, بھائی آ رہے ہیں ناچ رہے ہیں.
کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ناچ رہے ہیں؟ جب اور عجیب و غریب اس قوم کا حال ہے، وہ لوگ جو ہمارے یہاں پر مسجد میں صلاۃ و سلام پر بھی یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نبی نے کیا تھا، کسی صحابی نے کیا تھا، ان کے گھروں میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں جب یہ خیال نہیں آتا کہ نبی نے کیا ہے نہیں کیا، معاذ اللہ کسی صحابہ نے اس طرح کی کوئی شادی کی ہے، جب انہیں خیال نہیں آتا، صلاۃ و سلام پر بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو تو پھر پوچھتے کیا نبی نے سلام پڑھا تھا، کسی صحابی نے یہ سلام اس طرح پڑھا تھا کھڑے ہو کر؟ شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے تب کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال ہم مسئلہ بتا رہے تھے، یقینی طور پر اگر کسی کو علم ہو، جو آج کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم فلاں کی شادی میں جائیں گے ناچ گانا ہوگا ہی ہوگا، تو ایسی شادی میں جانا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی پکا جہنمی، توبہ نہ کرے تو، توبہ کر لے تو پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن ایسی شادی میں جانا بھی حرام و ناجائز گناہ کا کام ہے۔ اور اگر شادی میں جانے سے پہلے علم نہ ہو کہ گانے بجیں گے یا نہیں بجیں گے، پتہ نہیں ہے ہمیں، اور ہم شادی ہال پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد شادی ہال کے باہر پتہ چلا کہ یار اندر گانے چل رہے ہیں، تو اب شادی ہال کے اندر جانا حرام، ناجائز اور گناہ کا کام۔ چلیں جی، شادی ہال کے باہر آواز نہیں آ رہی تھی، شادی ہال میں چلے گئے، اور جانے کے بعد پتہ چلا، اندر بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب گانے چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، تماشے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب دو باتیں، اگر عام آدمی ہیں تو اس پر اتنی رخصت ہے کہ کھانا کھائے اور فوراً نکلے، اگر غیر ضروری بیٹھے گا تو پھر گناہ کا ارتکاب کرے گا، عام آدمی ہے۔ اور اگر عالم ہے، مفتی ہے، امام ہے، تو اس پر لازم ہے جیسے ہی گانے بجنا شروع ہو یا اسے علم ہو جائے کہ یہاں پر گانے بج رہے ہیں، فوراً اس مقام سے اٹھے اور باہر نکل جائے۔ ہاں جی، میں نے آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتایا۔ اب اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ امام صاحب گانے بج رہے ہیں شادیوں میں، جو بجا رہا ہے، جس کی یہاں شادی ہو رہی ہے، وہ تو گناہگار ہو ہی رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مہمان، ان کا آنا بھی اپنی جگہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اب ہمارے یہاں دیکھیں عجیب و غریب بات، امام صاحب ابھی آپ نے حدیث سنائی ہے، قطع تعلق کرنے والے جس قوم میں موجود ہوں اس قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں شادی سے اٹھ کر چلا جائے۔ جی، قطع تعلق کرنا کہیں واجب ہو جاتا ہے، کہیں جائز ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کہ جہاں آپ گناہ سے بچ رہے ہوں یا آپ کو گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہو، ایسے کام کے لیے قطع تعلق لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کا سگا بھائی آپ سے کہے کہ چلو فلاں جگہ پر زنا ہوتا ہے، چلو، تو آپ کیا بولیں گے؟ امام صاحب نے حدیث سنائی تھی قطع تعلق نہیں کرنا، اس لیے چلو میں چلا جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی گناہ کی طرف بلائے تو اس کے بلانے پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کی طرف بلا رہا ہے یا اچھے کام کی طرف بلا رہا ہے۔ گناہ کی طرف بلا رہا ہے تو بے شک قطع تعلق کریں۔ اور یہ ساری گفتگو جو میں نے آج کی ہے آپ کے سامنے، یہ سارے اسباب وہ ہیں جو رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں ہمارے معاشرے سے ختم کر رہے ہیں۔ تو خدا را ابھی ہوش کے ناخن لیں، یہ یقیناً آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر میں منگنی ہو رہی ہوگی آنے والے دنوں میں، جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہوگی آنے والے دنوں میں، کل پرسوں ترسوں کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہوگا، تو ابھی آپ سوچیں، اس بات کو اس طرف توجہ دیں کہ یار ہماری بیٹی طلاق لے کر گھر آ جا رہی ہے، اس پر تو بات مجھے کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا۔
آئندہ جمعہ میں اس پر بات کروں گا. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں سائنس نے نمونہ پکڑا دیا نا، موبائل. ہاں اب ایک اس پر اگلے جمعے بات کریں گے، ابھی وقت بالکل ختم ہو گیا کہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. اور باپ قرضہ لے لے کر شادیاں کر رہا ہے، اپنی ایسی کی تیسی کروا رہا ہے، اور لڑکی جاتی ہے مجھے طلاق دے دو، لڑکا فوراً کھڑا ہوتا ہے جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. یہ سارے سسٹم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجوہات یہی ہے جو آج ہم نے تقریر کی ہے. بے برکتیاں، الٹی سیدھی حرکتیں شادیوں میں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام غیر شرعی رسومات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.